حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، جس عنوان پر آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق. در حقیقت یہ اخلاق کا موضوع کتنا اہم ہے، یہ اخلاق کا موضوع کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ کل قیامت کے دن جب بندوں کے گناہوں اور نیکیوں کو تولا جائے گا تو بندے کی جو نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیوں میں سب سے وزن نیکی اخلاق کی نیکی ہوگی. اللہ اکبر. نماز کی نیکی، حج کی نیکی، تلاوت کی نیکی، ہاں صدقہ و خیرات کی نیکی، یہ سارے نیکیاں بھی ہوں گے. لیکن نبی کریم نے ہمیں اخلاق کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ ایک بندے کے نیکیوں میں جب پڑلے میں نیکیاں رکھی جائیں گی تو سب سے نیکیوں میں وزن نیکی اخلاق کی نیکی ہوگی. یہ بات آپ مان کے چلیے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریے. آپ کو اور مجھ کو یہ سمجھنا ہے کہ جہاں ایمان ضروری ہے وہاں اخلاق بھی ضروری ہے. جہاں ایمان ضروری ہے، جہاں عقیدے کی اصلاح ضروری ہے،
وہیں پر عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ انسان کا اخلاق والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں بھی لگا سکتے ہیں، نبی کریم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، کہا یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی ہے جو رات رات بھر عبادت کرتی ہے، وہ نفل روزے بہت رکھتی ہے، وہ نمازیں بہت پڑھتی ہے، ہاں وہ عبادتوں میں بہت اونچی ہے، وہ ہاں بہت عبادتیں کرنے والی وہ عورت ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کے اخلاق کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، نمازیں پڑھنے کے باوجود، ہاں روزے رکھنے کے باوجود، اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود، ایک اخلاق کی کمی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا ہیا فی النار، یہ جہنمیوں میں سے ہے عورت۔ اللہ اکبر! کیا معلوم ہوا اخلاق کتنے اہمیت کے حامل ہیں، اخلاق کا کیا درجہ اسلام کے اندر ہے کہ انسان ایمان والا ہوتے ہوئے، نمازی ہوتے ہوئے، ہاں روزے دار ہوتے ہوئے، تلاوت کرنے والا ہوتے ہوئے، اگر اخلاق کا عاری ہوگا، اخلاق خراب ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ اسے جہنم رسید کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی کے سامنے ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ یہ عورت ہے جو فرض پڑھتی ہے، نفل نہیں پڑھتی، صرف فرض پر اکتفا کر لیتی ہے، ہاں روزے بھی نہیں رکھتی، صرف رمضان کے فرض روزے رکھتی ہے، ہاں عبادتوں میں اتری نہیں جتنی وہ عورت تھی، لیکن یا رسول اللہ یہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اخلاق اچھے ہیں اس کے، کہا وہ پھر جنتیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر! یہ اخلاق کی اہمیت ہے میرے بھائیوں، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کے میرے اخلاق کی جانچ ہونی چاہیے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے متعلق کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین آئیڈیل اللہ کے نبی ہمارے واسطے ہے۔ ہاں ہر معاملے میں آئیڈیل ہے، عبادتوں میں بھی آئیڈیل ہے، زندگی کے عام اخلاق میں بھی آئیڈیل ہے، کھانے پینے میں بھی آئیڈیل ہے، سونے جاگنے میں بھی آئیڈیل ہے، تجارت کرنے میں بھی آئیڈیل ہے، رشتے نبھانے میں بھی آئیڈیل ہے۔ بہترین نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی، آؤ دیکھیں گے انشاءاللہ نبی کریم کے اعلیٰ اخلاق۔ کیسے اخلاق؟ نبی کے اخلاق تو وہ اخلاق جن کی اخلاق کی گواہیوں کی بہتات ہے، ایک نہیں دو نہیں، زمانے کے زمانے نے اللہ کے نبی کے اخلاق کی گواہی دی۔ تم زمانے کی بات کرتے ہو، تم انسانوں کی بات کرتے ہو، تم فرشتوں کی بات کرتے ہو، رب تعالیٰ نے آسمانوں سے جبرائیل کو بھیج کر نبی کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ نے اخلاق کی گواہی دی نبی کریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اپنی قرآن مجید جو امت کو دی گئی، یہ اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں نے نبی کریم کے اخلاق کا تذکرہ کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ ایسے جو عیسائیت سے اسلام میں آئے، انہوں نے کہا ہم نے پڑھا توریت کے اندر، ہم نے پڑھا انجیل کے اندر کہ وہ نبی کے اخلاق کا تذکرہ ہے، رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں ہے۔ اللہ نے گواہی دی، پچھلی کتابوں نے گواہی دی، اور گواہی تو گواہی اپنے مشرکان مکہ ہے۔ نبی کریم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو بڑا ڈراؤ، بتاؤ توحید کی دعوت۔ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی نبوت کا کھلے عام اعلان نہیں ہوا، ابھی نبوت دی گئی ہے، شروع کے دن ہے۔ دیکھو اخلاق کا کیا عالم ہے، اخلاق کا عالم یہ ہے۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے، مشرکان مکہ، کفار مکہ کو جمع کیا، پوچھا کیا خیال ہے میرے بارے میں آپ کا؟ اللہ اکبر! مشرکان مکہ نے کہا وہ صادق تو آپ ہے، امین تو آپ ہے، سچے تو آپ ہے، آپ کے اخلاق کا عالم یہ ہے، کبھی آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا، آپ کے اخلاق کا عالم تو یہ ہے، کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ کفار مشرکین آپ کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی ڈرے سہمے غار سے اتر کر خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں آئے، کہا خدیجہ لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کب کپاتے ہوئے، ہاں وہ کمبل اوڑھتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی خدیجہ لگتا ہے ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیا کہا اماں خدیجہ نے؟ اللہ اکبر! اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا،
اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ تو وہ ہیں جو خون پسینے کی کمائی کما کر بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں. آپ تو وہ ہیں جو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. آپ تو وہ ہیں جو مسکینوں کا درد سہنے والے ہیں. آپ تو وہ ہیں جو لوگوں کے غمخواری میں شریک ہونے والے ہیں. آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا. یہ اخلاق کی گواہی محمد رسول اللہ آسمان کے عرش سے زمین کے فرش تک ذرے ذرے نے نبی کریم کی اخلاق کی گواہی دی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، یہ اخلاق کی گواہی اگر ہمارے محلے والے ہمارے متعلق دیتے ہیں، سمجھنا ایمان کے ساتھ اخلاق درست ہے. یہ اخلاق کی گواہی ہمارے دوست ہمارے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، سمجھنا ایمان کے ساتھ اخلاق درست ہے. ہمارے اخلاق کی گواہی ہمارا کاروبار کرنے والا پارٹنر دیتا ہے، سمجھنا ایمان کے ساتھ اخلاق درست ہے. ہمارے ایمان کی گواہی ہمارے نیچے کام کرنے والے دیتے ہیں کہ ہمارا سیٹ تو بڑا اخلاق کا مالک ہے، کبھی گالی نہیں بکتا، کبھی ڈانٹتا نہیں، کبھی ڈپٹتا نہیں. یہ اخلاق کی گواہی اگر ہماری بیویاں ہمارے متعلق دیتی ہیں تو جاننا ہاں یہ ایمان کے ساتھ اخلاق سلامت ہے. ہمارے ماں باپ ہمارے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، جاننا کہ ہاں ایمان کے ساتھ اخلاق ہمارے درست ہے. اگر یہ گواہیاں نہیں آتی تو جان لو یہ خطرے کی علامت ہے آپ کے میرے واسطے. کیا اعلیٰ اخلاق نبی کریم کے؟ آؤ یہ مختصر وقت میں 2-3 پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں. اخلاق کے بارے میں، اخلاق کی اہمیت پر بہت گفتگو سنی نا. آج کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ اخلاق کے ایسا پہلو جو ہمارے لیے زندگی میں مشعل راہ ہے انشاءاللہ. یہ اخلاق کے پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے کہ کیا نبی کریم کے اخلاق سے ہم نے سیکھا ہے. کیا یہ اخلاقی صفات ہمارے اندر لانے کی ہم کوشش کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ اخلاقی صفات ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جاننا ہے آپ کو اور مجھ کو. دیکھو آپ ایک گوشہ اللہ کے نبی کی زندگی کا کیا ہے؟ اخلاق میں ایک گوشہ ہے سخاوت کا. اللہ اکبر. سخاوت، مال دینے کے اخلاق، خرچ کرنے کے اخلاق، آگے والوں کو کھلانے کے اخلاق، اپنی کمائی لوگوں پر خرچ کر دینا، اپنی کام کی چیز لوگوں کے لیے قربان کر دینا، اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے لیے نچھاور کر دینا، یہ سخاوت ہوتی ہے. یہ سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک نہیں ایسے کئی صحابہ نے گواہی دی یہ اخلاقی صفت کے بارے میں. کیا گواہی؟ کہا حضرت جابر بن عبداللہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی بھی سوال کرنے والا، مانگنے والا سوال کرتا اور اللہ کے نبی کسی سوال کرنے والے کو نہ نہیں کہتے. اللہ اکبر. جو سوال کرنے کے لیے آتا دے دیتے اسے، جو مانگنے کے لیے آتا دے دیتے اسے. ایسے سخی تھے محمد رسول اللہ. یہ اخلاق کا پیمانہ ہے، یہ اخلاق کی صفت ہے آپ کی میری زندگی کے اندر. مانگنے والا آئے ہمارے پاس، جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، ڈپٹنا نہیں ہے، حقارت کی نظروں سے دیکھنا نہیں ہے، اس کی عزت کو نیلام نہیں کرنا ہے، بلکہ مانگنے والے کو استطاعت کے مطابق عطا کر دینا ہے. اللہ اکبر. انسان کیا کرتا ہے؟ دیکھو اخلاق کیا ہے، نبی کے اخلاق کے اعلیٰ اخلاق کا کیا نمونہ ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کہتا ہے میرے اوپر خرچ کرنے کے بعد بچ گیا تو میری ضرورت پوری ہو گئی، اس کے بعد میں یہ پہنتا ہوں، جب تک من آیا پہنوں گا، جب دل بھر جائے گا تو دے دوں گا. میری ضرورت کی چیز کبھی دینا نہیں چاہتا ہوں میں. لیکن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ محمد رسول اللہ کا کیا ہے؟ دیکھو آپ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سہل کہتے ہیں ایک عورت اپنے ہاتھ میں نئی چادر تھامے ہوئے آئی، نئی چادر تھامے ہوئے آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ، یہ آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ. اللہ کے نبی لیے، اور حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی کو چادر کی اس وقت ضرورت تھی. اللہ اکبر.
چادر کی ضرورت تھی, اللہ کے نبی لیے اور تبھی اس کو اوڑھ لیے. اللہ اکبر, ضرورت تھی نا, لیے اور اوڑھ لیے. اوڑے بیٹھے ہیں, صحابہ کے جھرمٹ میں سے ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ یہ چادر آپ مجھے دے دیں. اللہ اکبر, کسی سائل کو نہ نہیں کہتے اللہ کے نبی, کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے اللہ کے نبی. کہا یہ چادر ابھی آئی ہے, ابھی اوڑے ہیں, ابھی ضرورت ہے. اتارے اور کہا لے لو میرے ساتھی. اللہ اکبر, لے لیا. اللہ کے نبی محفل سے نکلے. جیسے ہی اللہ کے نبی نکلے, حضرت سہل کہتے ہیں پوری مجلس نے وہ صحابی کو ڈانٹا. کہا کیا کہا تم نے, جانتے ہو نا نبی کو چادر کی ضرورت تھی, پھر بھی تم نے مانگ لی, کیوں مانگا تم نے؟ اللہ اکبر. کہا اصل میں میرا مقصد صرف چادر لینا نہیں تھا, میں چاہتا تھا کہ نبی کی اوڑی ہوئی چادر میرے پاس رکھوں تاکہ میں جب مر جاؤں تو اس میں کفنایا جاؤں, میرا کفن دیا جائے. اللہ اکبر, ضرورت تھی نبی کو. یہ دیکھو اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں کہ انسان اپنی ضرورتوں کو کاٹ کر اپنے آزو بازو ساتھ ارد گرد رہنے والوں کی ضرورتوں کو پورا کرے. یہ اعلیٰ اخلاق کا ایک نمونہ ہے میرے بھائیوں. یہ اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج آپ کو اور مجھ کو, کہ کوئی مانگنے والا اپنی ضرورت کے لیے آ جائے, انسان اپنی ضرورتوں کا انبار لگا دیتا ہے. ہاں بھائی, کوئی جو ہے نا اپنی مشکل لے کے سامنے آ جائے, انسان اپنی زندگی کی مشکلیں گرانا شروع کر دیتا ہے اس کے سامنے. اللہ اکبر, کوشش کرو ایک بہترین معاشرے کے لیے, ایک بہترین ماحول کے لیے نبی کریم کے جو اعلیٰ اخلاق ہے یہ اپنانے کی ضرورت ہے آپ کو مجھ کو. ایک پہلو یہ ہے اعلیٰ اخلاق کا, ایک پہلو یہ کہ انسان سخی ہو جائے, بانٹنے والا ہو جائے, ہاتھ اوپر رکھنے والا ہو جائے, ضرورت کی چیز کی قربانی دے. یہ اعلیٰ اخلاق ہے میرے بھائیوں. ایک پہلو یہ ہے. ایک اور پہلو کیا ہے نبی کریم کا؟ اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ترغیب کی صحیح روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آسمان سے دھماکے کی آواز آئی. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ, آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے آج, اور اس سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا, پہلی دفعہ آ رہا ہے یہ فرشتہ آیا نبی کی خدمت میں. اس نے کہا اللہ نے مجھے آپ کے پیغام دے کر بھیجا ہے, اللہ نے آپ کے لیے پیغام دے کر بھیجا ہے. کیا پیغام؟ اللہ آپ سے سوال کرتا ہے آپ کون سے پیغمبر بننا چاہتے ہیں, آپ کون سے نبی ہونا پسند کرنا چاہتے ہیں, کیا آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندے نبی بننا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا ایک عام بندے نبی بننا چاہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا, کیا کہا؟ تواضع لربک, تواضع لربک. جبرائیل کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے تواضع لربک, اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کریے یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی آپ اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کریے. اللہ کے نبی نے وہ فرشتے کو جواب دے کر کہا میں ایک عام بندہ نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تواضع, عاجزی, انکساری, جھک کر جینا, جھک کر رہنا, سادگی کی زندگی میں رہنا, یہ نبی کریم کی زندگی کے اعلیٰ اخلاق کے صفات میں سے ایک اہم صفت ہے میرے بھائیوں. آج عاری ہو گئے ہم یہ صفت سے. کیسی تواضع, کیسی عاجزی, کیسی انکساری, کہ اللہ کے نبی کے متعلق آتا کہ اللہ کے نبی غریبوں میں جا کر بیٹھا کرتے. اللہ اکبر. غریبوں کی مجلسوں میں جا کر بیٹھا کرتے, ہاں ان کی دعوتوں میں شریک ہوتے, ہاں وہ بیمار پڑ جاتے تو اللہ کے نبی ان کی عیادت کرنے جاتے, ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے, جب وہ مر جاتے ان کی نماز جنازہ پڑھاتے, ہاں جب وہ مر جاتے ان کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے. اللہ اکبر. غریب, یہ عاجزی ہے کہ غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ عاجزی ہے بندے کی کہ انسان اونچے عہدے پر, اونچے مرتبے پر ہوتے ہوئے غریب لوگوں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو پسند کرے. اللہ اکبر. آج الٹ ہے نا مسئلہ ہمارا. ہماری کوئی مجلس میں کوئی مسکین آ گیا تو پھر ہماری مجلس کی شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے نا, ہم تو دھکے مار کر نکال دیتے اسے. عزت کی فکر, مجلس کی فکر,
اسٹیٹس کی فکر میں. ہاں لوگ آج غریبوں کو بازو بٹھانا گوارا نہیں کرتے, مسکینوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے. نبی کریم جا رہے ہیں اور کیا دعا ہے نبی کریم کی, اللہ اکبر. ذرا دیکھو دعا کیا مانگتا ہے انسان, ذرا دیکھو. آج صبح سے دعائیں مانگے تو کیا کیا دعائیں مانگے, دنیا مانگے, دنیا کی عیش, دنیا کا عیش عشرت مانگے, دولت مانگے, گھر نوکر چاکر, روپیہ پیسہ سونا چاندی مانگے. دیکھو اللہ کے نبی کی دعا کیا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی دعا, اللہم احیینی مسکینا, اللہ زندگی دیا ہے, جینا دیا ہے, اللہ زندگی مسکینوں کے ساتھ دے. اللہ اکبر. اللہم احیینی مسکینا, اللہ مسکینی کی زندگی عطا فرما دے. وامیتنی مسکینا, اللہ موت دیتے بھی مسکینی میں موت دے. اللہ اکبر. مسکین عاجزی ہے, یہ عاجزی اختیار کرنا ہے. اما عائشہ نے یہ دعا سنی اللہ کے نبی کی زبانی, اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا. کہا یا رسول اللہ کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. مسکین ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں آپ, کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ کہا عائشہ یہ دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ رب نے مجھے یہ اطلاع دی ہے, یہ علم دیا, یہ بتایا, خبر دی ہے کہ امیروں سے مالداروں سے 40 سال پہلے غریب جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. مال دیا ہے تو خوشمت ہو جاؤ, مالداری ہے تو خوشمت ہو جاؤ. نبی کریم نے کہا کہ غریب لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ عاجزی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ عاجزی ہے میرے بھائی. کیسی عاجزی دیکھو آپ, ایسی عاجزی حضرت سہل بن حنیف کہتے ہیں اللہ کے نبی غریبوں کے جنازوں میں ضرور جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. ذرا دیکھو آپ آج کے ہمارے معاشرے میں کوئی گمنام, کوئی غریب مسلمان مر جاتا ہے تو جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. کوئی نامور اگرچہ کہ گناہگار کیوں نہ ہو, کوئی نامور اگرچہ کہ ظالم کیوں نہ ہو, کوئی نامور کوئی اللہ کا باغی کیوں نہ ہو. دیکھو آپ آج غریبوں کے جنازوں کا کیا عالم ہے. آج پیسوں کی بنیادوں, پیسے کی بنیاد پر, مال کی بنیاد پر, اسٹیٹس کی بنیاد پر حضرت سہل بن حنیف کہتے ہیں حاکم کی روایت میں نبی کریم غریبوں کے جنازوں میں جایا کرتے تھے, غریبوں کی تجہیز و تکفین میں جایا کرتے تھے. ہاں یہ اعلیٰ اخلاق کی ایک مثال ہے, عاجزی اختیار کرنا, غریبوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا, خوش اخلاقی کی. آج انسان دیکھو آپ امیروں سے تو ادب بات کر لیتا ہے, ہاں پیسے والوں سے تو ادب سے بات کر لیتا ہے, لیکن جب غریبوں سے بات کرنے کی باری آتی ہے تو کیا انداز ہوتا ہے ہمارا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں توفیق دے صحیح عمل کرنے کی. عاجزی میرے بھائیوں, عاجز رہو, عاجز اختیار کرو. عاجز بندے اللہ کو بہت پسند ہے. ہاں جھک کر جینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے حضرت انس روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت انس, ایک دفعہ حضرت انس بچوں کے پاس سے گزرے, چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. ہم نہیں گزرتے, ہم بھی گزرتے. کیا ہمارے محلے میں بچے نہیں کھیلتے؟ ہمارے پاس بھی کھیلتے. دیکھو عاجزی کیا ہے. حضرت انس, صحیح بخاری میں واقعہ نقل ہے, بچے کھیل رہے ہیں. حضرت انس گزرتے گزرتے رک گئے, بچوں کو سلام کیا. اللہ اکبر. بچوں کو سلام کیا, بچوں کے چہروں پر ہاتھ پھیرا, بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا, ایک بوسہ اور پیار محبت کی گفتگو کی اور سلام کر کے چل دیے. پوچھنے والوں نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے دیکھا اللہ کے نبی اپنی ساری زندگی میں جب بھی بچے نظر آتے ضرور ان کے پاس جاتے, ضرور ان کو سلام کرتے, ضرور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے, ضرور ان کو بوسہ دیتے. اللہ اکبر. چھوٹے بچے یا کم عمر والے کہیں کھیل رہے ہو اور ہم وہاں سے گزر جائیں اور اگر وہ ہمیں سلام نہ کرے تو ہمارا شکوہ ہوتا ہے, کیوں میاں تمہارے اماں بابا سلام کرنا نہیں سکھائے؟ اللہ اکبر. ہاں نبی کریم ہے, عاجزی یہ ہے کہ چھوٹوں کو بھی سلام کیا جائے. طریقہ اچھا ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے, لیکن اگر چھوٹے نہ کرے, نہ دیکھے, انجان ہو, بڑوں کی ذمہ داری ہے, عاجزی ہے یہ کہ چھوٹوں کو سلام کرے بڑے. اللہ اکبر. ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے ہی بڑوں کو سلام کریں. عاجزی کا یہ ایک پیمانہ ہے, عاجزی کا یہ پیمانہ.
حضرت انس روایت کرتے ہیں, اللہ اکبر, کیا عاجزی دیکھو آپ, اللہ کے نبی کیسا جو ہے نا جھک کر رہا کرتے تھے. ابو داؤد کے اندر ایک واقعہ نقل ہوا, حضرت انس روایت کرتے ہیں مدینے کے اندر ایک عورت تھی, ہاں ایسی عورت جس کی دماغی حالت درست نہیں تھی. اللہ اکبر. ہاں آج ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے گلی محلوں میں بھی ہوتے ہیں بعض لوگ, اللہ کی طرف سے دماغی توازن ان کو ٹھیک نہیں ہوتا. کہتے ہیں حضرت انس مدینے کے اندر ایک ایسی عورت جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا, اللہ کے نبی مسجد سے باہر نکلتے, کبھی کبھی عورت وہ آ جاتی اور کہتی اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے مجھے کچھ کام ہے, آئیے ادھر. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ام فلاں, اے جو ہے نا فلاں بیٹے کی ماں, بتا کہاں آنا ہے, آ جاتا ہوں. اللہ اکبر. کس گلی محلے میں آنا ہے بتا, تیرے ساتھ بیٹھ کر تیری پوری بات سنوں گا. حضرت انس کہتے ہیں حالانکہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں, اللہ کے نبی کافی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھتے, اس کی ساری گفتگو سنتے, اس کی کوئی ضرورت ہوتی تو پوری کر دیتی. اللہ اکبر. عاجزی ہے میرے بھائیوں, احترام کرو, عاجزی سے رہو, آگے والوں کے سامنے تکبر نہ کرو. یہ صحیح اسوہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ اخلاق کا اعلیٰ جو ہے نا اعلیٰ صفت ہے اللہ اخلاق کی. میرے بھائیوں ایک اور پہلو ہے اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر. کیا پہلو ہے دیکھو آپ, پہلو یہ کہ اخلاق کیا ہے. اللہ کے نبی جب کسی مسلمان سے ملتے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے, بعض باتیں کان میں کرنے کی ہوتی ہیں, ذرا قریب آئیے ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں, حضرت انس کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی کسی کی طرف جھک کر قریب سے اس کی گفتگو سنتے, جب تک اپنے سر مبارک کو واپس نہ کرتے, جب تک وہ اپنی طرف سے پیچھے نہ ہٹ جائے. اللہ اکبر. جھکے رہتے تب تک. اللہ اکبر. یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیا اعلیٰ اخلاق ہے اللہ کے نبی کے. صحیح مسلم واقعہ نقل ہوا, حضرت انس روایت کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی جب بیٹھ جاتے مسجد نبوی میں, مدینے کے غلام, مدینے کے خادم آتے, پیالے لے کر, پانی کے پیالے لے کر آتے, پانی کے گھڑے لے کر آتے, اور اللہ کے نبی اپنا ہاتھ اس میں ڈباتے اور نکالتے تاکہ وہ غلام اس میں برکت حاصل کرے. اللہ کے نبی کے ہاتھ کی برکت ڈباتے نکالتے. حضرت انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا, اللہ اکبر, کیا اعلیٰ اخلاق اللہ کے نبی کے, ہم نے دیکھا کڑاکے کی سردیاں ہوتی, وہ ٹھنڈے پانی کے مرتبان لے کے آتے. اللہ کے نبی سردی کا خوف کھائے بغیر ٹھٹرتی سردیوں میں بھی وہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ان کی خوشنودی کے واسطے. اللہ اکبر. کیا اعلیٰ اخلاق دیکھو. یہ عاجزی ہے میرے بھائیوں, یہ اعلیٰ اخلاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ اپنانے کی ضرورت ہے آپ کو اور مجھ کو, یہ اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے میرے بھائی ایک اور پہلو ہے اعلیٰ اخلاق کا. کیا ہے دیکھو آپ, وہ ہے رحم دلی. رحم دل رہنا یہ اعلیٰ اخلاق ہے. اخلاق ہے, اخلاقیات میں سے ہے انسان رحم کرنے والا ہو, انسان آزو بازو والوں پر, آس پڑوس پر, رشتہ داروں پر, بیویوں پر, اولادوں پر, دوستوں پر, غلاموں پر رحم کرنے والا ہو, رحم دل ہو, نرم دل ہو. یہ اعلیٰ اخلاق کی ایک صفت ہے. کیسے رحم دل دیکھو آپ, صحیح بخاری کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کا, سب نے سنا. اللہ کے نبی صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چھپر کی مسجد میں, ایک بدو آیا, ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. پیشاب کر رہا ہے کونے میں. اللہ کے نبی کے رحم دلی کیا ہے دیکھو آپ. کہا نہ ڈانٹو سے, روک اور مت, چھوڑو ابھی, چھوڑ دو اسے. صحابہ غصے میں, صحابہ ڈانٹنے کی کوشش, اللہ کے نبی خاموش بٹھا رہے ہیں. جب اس کا پیشاب سے وہ فارغ ہو گیا, سامنے بلائے, محبت سے, پیار سے کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے, اے میرے بھائی, اللہ کے بندے, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھروں کے اندر ایسا غلاظت نہیں کرتے, کہیں دور جا کر کرو, یہ اللہ کا گھر ہے, آئندہ سے خیال رکھنا. اللہ اکبر. کیا پیاری اور محبت اور میٹھی گفتگو آپ دیکھو. اللہ اکبر. کتنی میٹھی گفتگو مسجد کے اندر. معمولی ہمیں مسجد میں بچوں کا شور پسند نہیں ہے, کسی کا پیشاب کرنا تو بہت دور کی بات ہے صاحب, بہت دور کی بات ہے. معمولی مسجد میں ہمارے بچوں کا شور پسند نہیں ہے ہم کو. یہی مسئلہ ہو گیا. آج بچوں کو مسجدوں سے ڈرا ڈرا کر بھگائے,
آج بچے مسجد سے محبت کرنے کے بجائے ویڈیو گیم سینٹروں سے محبت کرنے والے ہو گئے, ویڈیو گیم سے محبت کرنے والے ہو گئے. ہم نے دور کیا انہیں مسجد سے. اعلیٰ اخلاق کی یہ صفت ہے کہ رحم دل ہو, رحم دلی کا مظاہرہ کیا جائے. کیسی رحم دلی؟ حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں, صحیح مسلم کے اندر واقعہ نقل ہوا, اللہ کے نبی امامت کرا رہے ہیں, معاویہ بن حکم پیچھے صف میں کھڑے ہوئے ہیں, ایک مصلی کو چھینک آ گئی, الحمدللہ الحمدللہ, چھینک آ گئی, چھینک آئی تو الحمدللہ کہتے ہیں. معاویہ بن حکم کہتے ہیں جیسے ہی میں نے چھینک سنی میں نے کہا یرحمک اللہ, اللہ تم پر رحم کرے. چھینک کا جواب دے دیے. جیسے ہی وہ چھینک کا جواب دینا تھا, صف کی صف غصے میں ہیں, بعض صحابہ اپنے رانوں پر ہاتھ مار رہے ہیں, بعض ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. نماز ختم ہوئی, سارے صحابہ آگ بگولا غصے میں دیکھ رہے ہیں کہ تم نماز میں ڈسٹرب کر رہے ہو, تم نے نماز میں ڈسٹرب کیا ہم لوگوں کو. اللہ اکبر. حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں میری نظریں اللہ کے نبی کی طرف ہے, اللہ کے نبی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی میری طرف مسکرا رہے ہیں. حضرت معاویہ بن حکم نے کہا اللہ کی قسم لوگو, میں نے نبی کریم سے بہتر تعلیم دینے والا کبھی نہیں دیکھا, نبی کریم سے بہتر اصلاح کرنے والا نہیں دیکھا. نہ آپ سے پہلے ایسا اصلاح کرنے والا آیا تھا, نہ آپ کے بعد کوئی ایسی تعلیم دینے والا آئے گا. میں نے کیا دیکھا کہ جماعت کی جماعت مجھ پر غصہ ہے, لیکن نبی کریم مسکرا کر مجھے بلائے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو یہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت میں بات نہیں کرتے, اس میں تسبیح ہوتی ہے, تکبیر ہوتی ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو, رحم دلی کا مظاہرہ, رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا آپ کو اور مجھ کو, عفو و درگزر کا مظاہرہ کرنا ہوگا آپ کو اور مجھ کو. کیسا عفو و درگزر کا جو ہے نا مظاہرہ؟ حضرت انس روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک دفعہ ایک چادر اوڑھے جا رہے ہیں, راستے سے ایک بدو آ گیا. بدو آ گیا, کیا کہا آ کر پیچھے سے اللہ کے نبی کی چادر کو ایسا زور سے کھینچا, اللہ کے نبی کی گردن مبارک پر اس کا نشان آ گیا. حضرت انس کہتے ہیں زور سے کھینچا, کھینچ کر کیا کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال میں سے کچھ مال مجھے عطا کیجئے, غریب ہوں میں. اللہ اکبر. بدو ہے, معلوم نہیں ہے کیسا مانگا جاتا ہے, کیسی بات کی جاتی ہے, اخلاق کی کمی ہے, لیکن اللہ کے نبی کے اعلیٰ اخلاق. کیا ایک بدو آیا, ایسا جھٹکے سے چادر کھینچا کہ آپ کے گردن پر نشان آ گیا, اور پھر سوال بھی کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال میں سے کچھ مال عطا کیجئے, غریب ہوں میں. اللہ کے نبی مسکرا کر دیکھ رہے ہیں اس کی طرف, مسکرا کر دیکھ رہے ہیں, اور مسکراتے مسکراتے کہہ رہے ہیں لوگوں جاؤ بیت المال میں سے کچھ مال اس کو عطا کر دو. اللہ اکبر. عفو و درگزر, معافی کا جذبہ, رحم دلی, ہاں یہ ہمارے اندر آنا ہے. یہ اعلیٰ اخلاق. یہ واقعات کیا صرف سننے سنانے کے لیے ہے یا خطبے کی تیاری, خطبے میں بیان کرنے کے لیے ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے. آپ کی میری زندگیوں میں آنے چاہیے یہ معاملات کہ جانی دشمن کو بھی معاف کرنے کی صلاحیت آنا چاہیے, ایسے اخلاق آنا چاہیے کہ جانی دشمن بھی ہو, موقع آئے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرو اور معاف کرنے کی عادت ڈالو. نبی کریم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں, تنہا ہے, آپ کی تلوار جھاڑ پر لٹک رہی ہے, ایک کافر آیا ہے, تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا ہے آپ کے پاس سامنے اور کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو, آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی کے توکل کا عالم, کہا میرا اللہ میری حفاظت کرے گا. تلوار گری, اب نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے, اب نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے. کہنے لگے اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ صحابہ نے گواہی دی, صحابہ نے گواہی دی. یہ واقعہ ایسا ہوا کہ جان سے مارنے کی دھمکی دینے والا تھا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اسے اف بھی نہیں کہا, ایسے ہی جانے دیا. اللہ اکبر. معاف کر دیا. معاف کرو, بھائیوں کی غلطی کو معاف کرو, بہنوں کی غلطی کو معاف کرو, شوہر بیوی, بیوی شوہر کی غلطی کو معاف کرو, دوست کی غلطی کو معاف کرو, رشتہ داروں کی غلطیوں کو معاف کرو, اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ پیش کرو. یہ اعلیٰ اخلاق نے ہمیں, اعلیٰ اخلاق نبی نے ہم کو سکھائے ہیں. عفو و درگزر. میرے بھائیوں, یہ وہ پہلوؤں پر تذکرہ کر رہا ہوں چیدہ چیدہ کہ یہ اخلاق کی آج کمی واقع دکھتی ہے ہمیں, ہمارے اندر یہ اعلیٰ اخلاق کے صفات کی کمی نظر آتی ہے بظاہر,
چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلہ لینے کی خواہش، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلہ لینے، ریونج لینے کی خواہش، آج خاندان کے خاندان تباہ ہے، دوستیوں کے دوستیاں تباہ ہے، محلے کے محلوں کے اندر فتنے فساد ہے، دو دو گروپ بنے ہوئے ہیں، تین تین گروپ بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے مسجدوں میں دو دو گروپ، مسلمانوں کے محلوں میں دو تین گروپ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ معاف کرنے والے بنو، تم معاف کرو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہم رحم کا مظاہرہ کریں گے، من لا یرحم لا یرحم، ہم رحم کریں گے اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حضرت انس روایت کرتے ہیں 10 سال تک خدمت کیا میں نبی کریم کی، کتنے؟ 10 سال، 10 سال حضرت انس کی خدمت، کئی دفعہ وضو کے لیے پانی لاتا پیالہ ٹوٹ جاتا گر کر، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا نبی کریم مجھے ایک کام سے بھیج دے، میں کھیلتے کھیلتے جاتا، بچوں کے ساتھ کھیل میں مگن ہو جاتا، اللہ اکبر، نبی ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاس آتے، پوچھتے انس کہاں ہوں، کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، نبی کریم نے 10 سالہ میں مجھے کبھی اف بھی نہیں کہا، ڈانٹا نہیں اللہ کے نبی نے کبھی مجھے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کے صفات ہیں میرے بھائیوں، یہ اعلیٰ اخلاق کے صفات۔ اسی طریقے سے نبی کریم کے اخلاق گھر والوں کے ساتھ، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے نبی ہمارے گھر میں ایسے رہتے جیسے ہم رہا کرتے تھے، اللہ اکبر، ہم کھانا پکاتے نبی ہمارا سپورٹ کرتے، ہاں ہم کپڑے سلتے نبی بھی اپنے کپڑوں کو سلتے، ہم جوتے ٹوٹ گئے تو جوڑ لیتے نبی بھی اپنے جوتوں کو جوڑ لیتے، ہم گھر میں صفائی کرتے نبی بھی ہمارے ساتھ گھر میں صفائی کرتے۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے کہ نبی گھر میں کام کر رہے ہیں، اور چشم فلک نے اس سے بڑا مرد کوئی نہیں، یقین جانو، چشم فلک نے اس سے بڑا مرد کوئی نہیں دیکھا۔ مردانگی یہ نہیں ہوتی کہ تم ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھ کے عورتوں کو جو ہے نا غلام بنا کے، نہیں نہیں نہیں، اخلاق یہ ہوتے ہیں کہ گھر میں ہم بھی کام کرے ساتھ میں، یہ جورو کی غلامی نہیں ہوتی، یہ امی کی غلامی نہیں ہوتی، یہ نبی کی پیروی ہے، اصل میں یہ نبی کی پیروی ہے، یہ نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے، یہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، یہ عاجزی، یہ ان کے ساری یہ اعلیٰ اخلاق کے صفات اللہ کے نبی کے بارے میں امہات المومنین کے بے شمار گواہیاں ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں کسی جو ہے نا بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اپنی 11 بیویوں میں کسی بیوی پر ہاتھ، آج معمول ہے ہاتھ اٹھانا بیویوں پر، اچھا ہاتھ اٹھانا مردانگی ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا مردانگی ہے؟ ذرا ایک خود سوچو اس بارے میں کہ کسی بیوی پر ہاتھ اٹھانا مردانگی ہے، یہ ہاتھ نہیں اٹھا کر اس پر صبر کر کر معاف کر دینا، دل بڑا کر دینا، یہ مردانگی ہے۔ مرد بننا چاہتے ہو نبی کی پیروی کرو، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرو، بیویوں پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں ہوتی، بیویوں کو گالی گلوچ کرنا یہ مردانگی نہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں امہات المومنین گواہی دیتی ہے، کبھی اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے برے الفاظ نہیں کہے، اللہ اکبر۔ آج تو معاشرہ ہے نا، انسان غصہ کہاں اتارے، ادھر ادھر کا، آزو بازو کا، سب ملا کے غصہ کہاں نکالنا ہے بولو؟ آسان سافٹ کارنر کہاں پر ہے؟ بیویوں کے رشتہ دار، تمہارا بھائی، تمہاری اماں، تمہارے باوا، تمہارا خاندان، تم پورے قبیلے، کیا ہوں گا اس سے؟ کیا آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے؟ کیا آپ کی عزت آپ کے بیوی کے نظروں میں اور اونچی ہو جائیں گی؟ نہیں یارو، نہیں میرے بھائیوں، یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اعلیٰ اخلاق یہ ہوں گے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آخری مرحلے میں ایک بات بتا کر بات ختم کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق میں یہ بھی اخلاق ہے کہ حقوق کی ادائیگی بھی اخلاق ہے، یہ بات سمجھنا ہے، کس کا حق کس کو دینا ہے، ماں کو کیا حق دینا ہے، بیوی کو کیا حق دینا ہے، ہاں پڑوسی کو کیا حق دینا ہے، رشتہ داروں کو کیا حق دینا ہے، حق کی ادائیگی کیا ہے۔ اگر حق کی ادائیگی نہیں ہوگی، یہ بد اخلاقی کی وجہ سے کل قیامت کے دن حق مارو گے، حق کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ میں ایک سفر میں مدینہ واپس ہو رہا ہوں، نبی ساتھ ہے، میرا اونٹ چل کر تھک گیا،
चल नहीं रहा है, बहुत आहिस्ते चल रहा है। इरादा किया कि इसको छोड़ ही डालूं, इरादा किया इसको छोड़ दूं रास्ते में, कहीं चल ही नहीं रहा है। नबी से कहा या रसूलुल्लाह ऊंट थक गया है। अल्लाह के नबी आए, अपने दस्ते मुबारक को ऊंट पर ऐसे मारा और दुआ की। फिर इसके बाद वो ऊंट ताजा दम हुआ, फिर चलने लगा, तेज चलने लगा। हजरत जाबिर कहते हैं कुछ दूर चलने के बाद नबी करीम आकर कहने लगे, जाबिर क्या हुआ तुम्हारे ऊंट का, तुम्हारा ऊंट कैसा है? कहा या रसूल अल्लाह आपकी बरकत की दुआ कबूल हो गई, अब मेरा ऊंट तेज चल रहा है। कहा जाबिर ऊंट बेच दो मुझे। अल्लाह अकबर, अब ऊंट मुझे बेच दो। कहा या रसूल अल्लाह इरादा नहीं है बेचने का। फिर कुछ देर चले, कहा जाबिर कैसा है तुम्हारा ऊंट? कहा या रसूल अल्लाह अब तेज चल रहा है। कहा जाबिर ऊंट बेच दो मुझे। कहा या रसूल अल्लाह इरादा नहीं है बेचने का। फिर आगे चले, कहा तुम्हारा ऊंट कैसा है जाबिर? तीसरे मर्तबा कहा या रसूल अल्लाह तेज चल रहा है, बरकत की दुआ है आपकी। कहा जाबिर ऊंट बेच दो मुझे। कहा या रसूल अल्लाह बेचने का इरादा नहीं, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं ऊंट आपको देता हूं, मुझ पर कुछ कर्ज है मदीने में, कुछ कर्ज है मदीने में मुझ पर, आप वो अदा कर दीजिए, वो कर्ज की अदायगी होगी, ये ऊंट आपका होगा। कहा चलो मदीने चलते हैं, मदीने जाकर सौदा पूरा करेंगे। मदीने पहुंच गए, मदीने पहुंच गए। कहा वो दिरहम दीनार इधर लाओ तो सही, वो सोने के सिक्के इधर लाओ तो सही। लाए गए। हजरत जाबिर के सामने अल्लाह के नबी ने कहा देखो ये तुम्हारे ऊंट की कीमत है, ये ऊंट की कीमत है। ऊंट की कीमत हजरत जाबिर लिए और वो अदा करने के लिए जाने लगे कर्ज। जैसे ही वो वापस हो रहे थे, अल्लाह के नबी ने कहा जाबिर इधर आओ, जाबिर इधर आओ, अब ये ऊंट किसका है? ये ऊंट अल्लाह के नबी या रसूलुल्लाह आपका है। कहा जाबिर, जाबिर ये पैसे भी तुम्हारे हैं, ये ऊंट भी तुम्हारा है, जाओ ऊंट भी रख लो, ये पैसों से खर्च भी अदा कर दो। अल्लाह अकबर, हक अदा करना है। किसी की ना हक एक बाली जमीन सातों जमीनों का तौक होगा। बहनों का विरासत में हिस्सा मार के जाओगे, कल अदा करना होगा। आज इंसान ये समझता है कि मैं नामवर हूं, हाँ मेरा मकाम है, मेरा मर्तबा है। छोटे मोटे किराना स्टोरों और छोटे दुकानों में जाके रुआब झाड़ कर 20, 25, 50 का आइटम ऐसा उठा लेता है और हक अदा भी नहीं करता। आला अखलाक ये है लोगों कि हर गरीब का हक अदा किया जाए। तुम्हारी ताकत का, तुम्हारे रुतबे का ये जो तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ये आला अखलाक नहीं है, ये बद अखलाकी है। आला अखलाक ये है लोगों कि हर किसो ना किस का हक अदा किया जाए। मेरे भाइयों, मैं चाहता था आप लोगों के सामने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के वो मोटे मोटे पहलुओं पर गुफ्तगू करूं और हम ये सीखें आज के खुतबे में और इसको समझकर इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ बातें हक सच कही गई, अल्लाह कहने वालों को कहने से ज़्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारे अखलाक को नबी के अखलाक से मिला दे। अल्लाह सहाबा जैसा ईमान अता फरमा दे। अल्लाह ज़िंदगी दी है, ईमान पर जीने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब मौत आए तो इस्लाम पर आए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।